امثال کی کتاب اور اس کا 17واں باب اور اس کی 15ویں آیت مقدسہ. خاموشی سے سنیے گا، کوئی بھی بیچ میں بچہ بڑا کوئی بھی بیچ میں ڈسٹربنس مت پیدا کریے گا. امثال کی کتاب 17واں باب اور اس کی 15ویں آیت مقدسہ. جو شریر کو صادق اور جو صادق کو شریر ٹھہراتا ہے خداوند کو ان دونوں سے نفرت ہے. ایک بار بولیے میرے ساتھ، جو شریر کو صادق اور جو صادق کو شریر ٹھہراتا ہے خداوند کو ان دونوں سے نفرت ہے. سب بولو آمین. آج کا جو ہمارا مضمون ہے وہ ہے ڈونٹ ڈو گاڈس ورک یور سیلف. ڈونٹ ڈو گاڈس ورک یور سیلف. خدا کا کام خود نہ کریں. بڑی خوبصورت یہ آیت مقدسہ ہے، اور جب میں اس آیت کو پڑھ رہا تھا خدا نے بہت سی بابرکت چیزیں، بہت سی بابرکت باتیں مجھے، ہم سب کے لیے، صرف آپ کے لیے نہیں، میرے لیے، ہم سب کے لیے خدا نے مجھے سکھائی. دو اقسام کے لوگوں کی یہاں پر ذکر ہے، دو قسم کے لوگوں کا. پہلی قسم کے وہ لوگ ہیں جو شریر کو صادق کہتے ہیں. پہلی قسم کے وہ لوگ جو شریر کو صادق کہتے ہیں، اور دوسری قسم کے وہ جو صادق کو شریر کہتے ہیں. بائبل کہتی ہے کہ خدا ان دونوں لوگوں سے کراہیت کرتا ہے، نفرت کرتا ہے. اور یہ سوچ لو کہ جس سے خدا نفرت کرے گا اس کے لیے خدا کے لوگوں میں، خدا کی برکتوں میں اور خدا کے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے. ان کو بلا لیں، بیٹھے ادھر. بائبل یہ سکھاتی ہے ہم مسیحی زندگی کے اندر اپنے بولنے میں، اپنی سوچوں میں، اپنے نظریات میں میچور ہوں، نہ کہ ہم کمزور ہوں. اور ایسے نہ ہوں کہ کوئی بھی آ کر ہمارے کان میں کچھ گھولے اور ہم سے فٹ سے وہ بولنا شروع کر دیں. بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ اسپرچل لائف کے اندر ہمیں میچور ہونا، پختہ ہونا ضروری ہے. اور جو اس کا کام ہے وہ اس کو کرنے دیں، جو ہمارا کام ہے وہ ہم کریں. کبھی بھی یاد رکھیے خدا کے نیائے کو، اس کی عدل کو، اس کی ججمنٹ کو اپنے ہاتھ میں مت لیجئے. بائبل یہ سکھاتی ہے، یہاں پر یہ لکھا ہے جو شریر کو صادق ٹھہراتا ہے. تو کیوں ٹھہراتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اس کی طرفداری کرتا ہے، اس کی فیور کرتا ہے، اس سے اس کو لگاؤ ہے، اور اس کی شرارت پر، اس کے برے کاموں پر وہ اپنی تعریف سے پردہ ڈالنا چاہتا ہے. پر مجھے یہ بتائیے، میری کنفرمیشن سے کوئی شریر راست باز ٹھہر سکتا ہے جبکہ خدا اسے راست باز نہ ٹھہرائے؟ تو سوچو، اگر وہ آدمی جو راست باز ہے تو اس کی راست بازی کسی بندے کی، میں کہتا ہوں کنفرمیشن کی محتاج نہیں ہے کہ میں ندیم کی، بھائی فاضل کی راست بازی پر مہر کروں کہ یہ راست باز ہیں. بائبل مقدس یہ کہتی ہے ان چیزوں کو ڈکلیئر کرنے سے پہلے کہ کون شریر ہے، کون راست باز ہے، یہ سوچ لے کہ اگر تو نے غلط ڈکلیئر کیا تو خدا اس کے لیے تجھ سے نفرت کرے گا. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مسیحی لائف کے اندر اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ بڑا ناپ توڑ کر بولیے، اور بولنے سے پہلے اس کو 100 بار تولیے، کیونکہ ہمارے الفاظ یہ نہ ہو کہ ہمیں خود ہمارے لیے جال بن جائیں، پھندا بن جائے. بائبل میں کیا لکھا ہے؟ تو اپنی باتوں سے پھنسے گا. اس لیے عزیزو یاد رکھو، سماجی لائف کے لیے بھی خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے. اور خاص طور پر میں آپ کو بتاؤں ممسوؤں کے متعلق، اسپرچل لوگوں کے متعلق بائبل اس طرح سے ڈیپلی ٹیچ کرتی ہے، کہتی ہے کہ کسی بھی تو انجانے سے کسی راست باز پر ڈکلیئر مت کر دینا کہ نہیں یہ شریر آدمی ہے، اور تجھے حالانکہ سچائی کا معلوم نہیں، تجھے حقیقت کا پتہ نہیں، اور کل کیا ہوگا اپنے ہی الفاظ میں تو پھنسے گا، کیونکہ خدا نے تیرے لیے نفرت کو سلیکٹ کر لیا. اس لیے عزیزو یاد رکھو، بائبل مقدس جہاں انسان کو مختلف اس کے معاملات میں اسے مشورے دیتی ہے،
उसी तरह बाइबल उसे इखलाकी जिंदगी में भी उसे टीच करती है। और उसकी इखलाकी जिंदगी क्या है? उसमें उसे बड़े वो अनमोल मशवरे देती है और ये कहती है कि इखलाकी जिंदगी में कभी भी किसी स्पिरिचुअल आदमी के लिए अपने मन में गलत राय मत रखना। और ये भी कहा कि अगर कोई शरीर है तो उसे अपने मन में रास्तबाज मत ठहराना। यहां पर यह लिखा है कि शरीर को शरीर के दर्जे पे रखो और रास्तबाज को रास्तबाज के। और बाइबल कहती है इस तरह से जब तू अपनी लाइफ में सीधा चलेगा तो खुदा खुद ब खुद हर उस चीज को जो तेरी लाइफ में टेढ़ी है उसे सीधा करेगा। लेकिन जब हमारा चलना खुद टेढ़ा होगा तो सोचो क्यों कर याद रखो खुदा हमारी चीजों को सीधा करेगा। आमीन। सब बोलो हालेलुया। बाइबल क्या कहती है? नंबर 1, जो शरीर को साधक कहे तो इसका मतलब है वो अपने लिए खुदा की नफरत को देख रहा है। और नंबर 2 बाइबल कहती है जो साधक को शरीर कहे तो वो भी क्या है? अपने लिए खुदा की नफरत को ले रहा है। और ये सोच लो कि बाइबल के अंदर ऐसे कई वाकयात हैं, बाइबल के अंदर ऐसी कई घटनाएं हैं जहां पर खुदा ने अपनी नफरत को अपने गजब और अपने कहर की शक्ल में उन पर जाहिर किया। आज वो कौमें नहीं है। मैंने कहा आज कदीम कौमें बाइबल में जिनका जिक्र है वो नहीं मिलती, इसलिए कि उन कौमों ने बाइबल मुकद्दस ये कहती कि अपने कामों से अपने कर्मों से खुदा की नफरत को उन कौमों ने हासिल किया। और मैं आज मर्द खुदा होने के नाते ये आपको बताना चाहता हूं कि अपने नजरियात, अपनी सोचों और ख्यालात और अपने चलने में आप इस तरह परफेक्ट रहें कि आपको यह मालूम हो कि नहीं मुझे किस हद तक बोलना है और किस हद तक नहीं बोलना, मुझे किस हद तक सोचना है और किस हद तक आपकी राय, आपका ओपिनियन। बाइबल मुकद्दस ये प्रूव करती है कि खुदा उसे देखता है, आपका नजरिया, आपका कंसेप्ट खुदा उसको जानता है। अजीजों, क्या बाइबल ये कहती है कि जो शरीर को साधक ठहराता है और जो साधक को शरीर ठहराता है क्या होगा? खुदावन उन दोनों से क्या करेगा? बोलो, नफरत करेगा। अब मुझे ये बताइए आज का समाज एक साधक से क्यों नफरत करता है? उसकी सदाकत को देखकर, उसकी खराई को देखकर, उसकी सच्चाई को देखकर। सच्चाई एक ऐसी कड़वी चीज है जो सबको नहीं भाती। सच्चाई, सदाकत, मैंने कहा रास्तबाजी एक ऐसी कड़वी चीज है जो सबको हजम नहीं होती। इसलिए उसी परिवार में, उसी एरिया में, उसी बरादरी में, उसी साधक पर 100 तरह के इल्जामात लगाने वाले, 100 तरह की बातें कसने वाले। लेकिन अगर हम स्पिरिचुअल होने के बावजूद भी उन बातों पर कान धरने वाले हैं और उन बातों पर अमल करने वाले हैं तो उनमें और हम में क्या फर्क रहा? ऐसा है कि नहीं? बोलिए, हमारी मैच्योरिटी कहां गई? हमारी पुख्तगी कहां पर गई? यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, है ना? और यीशु ये जानना चाहते थे कि शागिर्दों को के बारे में पता करो कि वो सिर्फ मेरी ही सुनते हैं कि समाज की भी सुनते हैं। और उन्होंने कहा हम तो समाज की भी सुनते हैं कि लोग तेरे बारे में क्या कहते हैं, है ना? और बाइबल मुकद्दस ये कहती है उनमें से एक था जिसका नाम पतरस था, वो समाज की नहीं सुनने वाला। लोगों ने कहा, शागिर्दों ने कहा कोई कहता यिर्मयाह, कोई कहता यशायाह, कोई कहता यूहन्ना। और पतरस ने कहा मैं जानता हूं कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। और ये रेवलेशन था, याद रखो। और ये वर्स प्रूव करती है खुदा रेवलेशन उसी पर रिवील करता है जो अपने गल्ला के पास बांध की सुनता है, जो अपने रहबर की सुनता है, और जो मैंने कहा उस हाथ के जिसके वो नीचे है उसी की आवाज को सुनता और पहचानता है। और रेवलेशन उसी पर रिवील होता है। और ये बाइबल कहती है पतरस ने साबित किया जीसस मैं सिर्फ तेरी बात सुनता हूं, समाज क्या कहे, लोग क्या कहें, मैं सच्चाई जानता हूं। आप सच्चाई अगर नहीं जानते तो वो अलग बात है, लेकिन अगर सच्चाई जानते हैं तो आपको वो ही सुनना है जो सच्चाई है। बोलो आमीन। और बाइबल कहती है शागिर्दों में से एक शख्स था, उसने कहा मैं जानता हूं कि तू मसीह है। और यहां पर यह लिखा है, बाइबल ये कहती है कि इंसान के लिए यह वाजिब नहीं कि वो खुदा का काम खुद करे। ये खुदा का काम है वो डिक्लेयर करे, वो अनाउंस करे
کہ اس کے جیسا روح زمین پر نہیں ہے، چاہے وہ شرارت میں ہو یا چاہے وہ راست بازی میں ہو، یہ اس کا کام ہے۔ اور یاد رکھو، اگر وہ راست باز کو راست باز ڈکلیئر کر دے گا تو بڑے سے بڑا شیطان بھی اس کی راست بازی کو روک نہیں پائے گا، اسے میں نے کہتا ہوں پامال نہیں کر پائے گا، اسے بدنام نہیں کر پائے گا۔ آمین۔ اور یہ بھی سچ ہے کہ اگر خدا کسی پر اناؤنس کر دے گا، کیا بائبل نے قائن پر اناؤنس نہیں کیا کہ قائن اس شریر سے تھا، ہے نا؟ ایسے کئی لوگ ہیں بائبل کے اندر جنہوں نے اپنے کاموں سے غلط اپنے لیے اناؤنسمنٹ کو لیا کہ یہ شریر ہیں، یہ راست باز نہیں ہے، یہ غافل اور لاپرواہ ہیں۔ اس لیے میں آج آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ جب بائبل کسی کو دیندار کہتی ہے تو وہ سچ میں دیندار ہے، اور جب بائبل کسی کو اس کے کاموں کی وجہ سے اسے بے دین کہتی ہے تو وہ سچ میں بے دین ہے۔ لیکن ہماری کنفرمیشن، ہمارا اس پر بات کرنا، ہمارا تصدیق کرنا اس کی حالت کو بدل نہیں دے گا۔ ایسا ہی ہے، بولیے۔ آج کے زمانے میں مجرم کو سچائی بتاؤں تو بے قصور قرار دیا جاتا ہے نا؟ جو مجرم ہے اسے بے قصور قرار دیا جاتا ہے اور اسے چھوڑ دیا جاتا ہے، اور جو بے قصور ہے اسے مجرم قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ ریت ہے اس سماج کی۔ کیا چیز اس نے کیا تھا بولو؟ تو کیا تانے نہیں مارے اس کے اوپر؟ کیا الزامات نہیں لگائے اس کے اوپر؟ اور بائبل مقدس یہ کہتی ہے جو شریر تھا وہاں پر ان لوگوں نے کہا برابا کو چھوڑ دے۔ بائبل مقدس کے اندر یہ سوچو، ایک جگہ پر راست باز ہے اور دوسری جگہ پر ناراست شخص تھا۔ یہ حالت تب کی نہیں، یہ حالت آج بھی لوگوں کی ہے۔ بائبل یہ کہتی ہے لوگوں نے اپنے لیے برابا کو مانگ لیا، شرارت کو مانگ لیا، چوری چکاری کو مانگ لیا، لیکن کہا راست باز کو بلیدان ہونے دو، اسے صلیب پر چڑھا دو۔ یاد رکھو، جب بائبل کہتی ہے، میں نے کہا یہ سماج کی ریت ہے، اور سماج ایسا چلتا ہے کہ وہ ہمیشہ کسی کی سچائی، اس کی کھرائی اور اس کی راست بازی سے جیلسی کرے گا اور وہ برا بولے گا۔ لیکن ہم اگر میچور ہوں تو یہ یاد رکھیں ان چیزوں کو ہم نہ کر پائیں۔ سب بولو آمین، ہاللیلویا۔ اب نہ صرف ہماری، یاد رکھو، عدالتیں، ہماری خود کی لائف بھی کئی جگہوں پر بے انصافی کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ بولیے۔ میں نے کہا نہ صرف عدالتیں، ہماری خود کی لائف بھی کئی جگہوں پر نیائے نہیں کرتی۔ وہ تولنے میں، وہ ناپنے میں، وہ میں نے کہا ان چیزوں کو صحیح طور پر کلیئر کرنے میں وہ فیل رہتی ہیں، جبکہ بائبل مقدس یہ کہتی ہے تیرے نظریات میں اتنی پختگی ہو کہ تجھے شریر کو پہچاننے میں دقت نہ ہو اور تجھے راست باز کو بھی پہچاننے میں تجھے دقت نہ ہو۔ آمین۔ لیکن یہ کب آتا ہے؟ میچورٹی سے آتا ہے، پختگی سے آتا ہے۔ اور بائبل مقدس اسی لیے یہ سکھاتی ہے کہ کل کے دھوکے سے، کل کے دکھ سے، کل کی پرابلم سے یہ بہتر ہے کہ آج تیری لائف ایسے میچور ہو جائے کہ تجھے پتا ہو کہ نہیں یہ شریر ہے، اس سے بچنا ہے، اور نہیں یہ صادق ہے تو اس کے ساتھ رہنا ہے۔ آئیے ایک سٹوری سے میں آج اس آیت کو آگے لے کر چلوں گا بائبل کے اندر سے۔ یہاں پر سنو پہلے، جب ہم اس ورس کو پڑھتے ہیں، جو شریر کو صادق اور جو صادق کو شریر ٹھہراتا ہے، ان دونوں سے خداوند کو بولو کیا ہے؟ نفرت ہے۔ بائبل مقدس کے اندر یہاں میں نے کہا دو اقسام کے لوگ ہیں، اور ان دونوں اقسام کے لوگوں کو وہ اپنی لائف کے کسی بھی حصے میں ہو، بائبل مقدس یہ کہتی وہ خدا کی نفرت کو ہی دیکھیں گے، کیونکہ نظریات، غلبات، خیالات اور میں نے کہا ان سب چیزوں میں وہ درست نہیں ہے۔ بائبل مقدس کے اندر ہم یہ سیکھتے ہیں کہ جن کو آج نیچے بیٹھنا چاہیے، سماج ان کو اوپر بٹھاتا ہے، اور یہ عزیز یاد رکھو کہ جن کو عزت دینی چاہیے، سماج انہیں کیا کرتا ہے؟ انہیں بے عزت کرتا ہے۔ تو اس سماج کے ساتھ چلنا یہ ایک کرسچن کی لائف نہیں ہے۔ سماج کو فالو کرنا، ریت رواج کو فالو کرنا، لوگوں کے نظریات کو فالو کرنا، اور وہ چیزیں جو بائبل کے اگینسٹ ہیں، اس کے برعکس ہیں، ان چیزوں کو اپنی زندگی میں رکھنا یہ بائبل کے خلاف ہے۔ اور میں آپ کو سماج کی اس لیے باتیں بتا رہا ہوں۔ آج کے انسان
کہ جسمانی قوموں میں ہمیں ترتیب نظر نہیں آتی. اگر ترتیب ہوتی تو وہ شریر کو شریر کہتا اور راست باز کو راست باز. لیکن کیا بے ترتیبی آئی کہ راست باز کو شریر اور شریر کو راست باز کہا جا رہا ہے. آئیے ایک سٹوری کو دیکھتے ہیں بائبل میں سے. یہاں پر دیکھو گنتی کی کتاب اس کا 16واں باب اس کی دوسری ورس کو. گنتی کی کتاب اس کا 16واں باب اس کی دوسری ورس سے پڑھو اس کو کوئی بھی اونچی آواز میں. اور وہ بنی اسرائیل میں سے 250 اور اشخاص جو جماعت کے سردار اور چیدہ اور مشہور آدمی تھے موسیٰ کے مقابلہ میں اٹھے. ایک اور ورس کو پڑھیں گے. امثال 24 کی 24. امثال 24 کی 24 دیکھو جلدی سے. یہاں پر مرقوم ہے جو شریر سے کہتا ہے تو صادق ہے، لوگ اس پر لعنت کریں گے. لوگ اس پر کس پر لعنت کریں گے؟ جو شریر کو صادق کہتا ہے. اور کیا لکھے آگے؟ امتیں اس سے. ہم نے پہلی ورس میں یہ پڑھا ہے. بائبل کہتی کیا ہے؟ خدا کس سے نفرت کرے گا؟ 2 اقسام کے لوگ بتائیے. نمبر 1 جو صادق کو شریر کہتا ہے، اور نمبر 2 یہاں پر نفرت کرنے والا خدا ہے. جب ہم 24 کی 24 میں پڑھتے گئے، یہاں پر یہ مرقوم ہے جو شریر سے کہتا ہے کہ تو صادق ہے. اب سوچو سماج بھی اس سے نفرت کر رہا ہے، اس لیے کہ جب خدا کسی کے لیے عزت نہیں قائم کرتا تو سماج بھی اسے عزت نہیں دیتا. ایسا ہے؟ بولیے. میں نے کہا جب سماج کسی کو عزت دیتا ہے تو اس کے پیچھے خدا کا ہاتھ ہوتا ہے. لیکن جب سماج کسی کو بے عزت کرتا ہے، اسے ڈس آنر کرتا ہے، اس کی تذلیل کرتا ہے، تو اس کے پیچھے بھی خدا کا ہاتھ ہے. کیوں ہاتھ ہے؟ کیونکہ اس کے لیے خدا نے خود اس بے عزتی کو سلیکٹ کیا اس کے کاموں کی وجہ سے. یہاں پر ہم یہ پڑھتے گئے لوگ اس پر لعنت کرتے گئے اور امتیں اس سے نفرت کرتی گئے، اس لیے کہ خدا خود اس شخص کے لیے، میں نے کہا، نفرت کو اور لعنت کو ریلیز کر رہا ہے، جاری کر رہا ہے، کیونکہ وہ صداقت کو شرارت سے ملا رہا ہے اور شرارت کو صداقت سے. بائبل میں صاف لکھا ہے روشنی کا تاریکی سے کوئی میل جول نہیں ہے. آپ ایک چیز یاد رکھو، شیطان کی ازل سے یہ خواہش ہے اور کوشش تھی اور وہ ہے اور وہ کرتا رہے گا. چرچ کے اندر جو روشنی ہے، دنیا جو تاریکی ہے اس کو ملا دے. کیا کرے؟ بولیے. چرچ کے اندر دنیا کو ملا دے. اور یہاں پر یہ پڑھا جا رہا ہے کہ وہ ہی شرارت بائبل کہتی کہ وہ آج بھی قائم کر رہا ہے کہ راست بازوں کو، بائبل کہتی لوگوں کو ابھار رہا ہے کہ بولو نہیں وہ شریر ہے، لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ وہ بولو شریر ہے. اب ایسا کیوں ہے پتہ ہے؟ اس کو یہ معلوم ہے، جیسے ہم یہ کہتے ہیں سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں اسے ابھاروں گا نا اور یہ کسی صادق کو شریر کہہ دے گا تو مجھے مارنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ خدا خود اس کے خلاف ہے، خدا خود اس کا دشمن ہے. انجانے میں کسی کے لیے بول دینا اور کل جب معلوم ہو اور پچھتاوا ہو تو بہتر اس سے کہ جن چیزوں کا معلوم نہیں، پتہ نہیں، تو بہتر کیا ہے؟ خاموش رہنا. کیونکہ جب معلوم ہوگا کہ نہیں سچ میں. اس لیے میرے اسپرچل فادر یہ کہتے ہیں جس مسا کے بارے میں آپ کو معلوم نہیں، جس ریولیشن کے بارے میں معلوم نہیں، جس گریس اور جن بلیسنگز کا، جس انائنٹنگ کا اس کے بارے میں آپ کو معلوم نہیں، اور آپ نادانی میں انجانے میں اس کے خلاف بول دیتے ہیں. اب جب آپ کو معلوم پڑے گا کہ یہ چیزیں ہیں، وہ چیزیں کبھی لائف میں نہیں آئیں گی، کیونکہ ہم نے انجانے میں ان کی خلافت کر دی ہے. اس لیے عزیزو یہ یاد رکھو، کل کی لعنت سے، میں یہ کہہ رہا ہوں کل کی نفرت سے یہ بہتر ہے ہم ان معاملات کو خدا پر چھوڑیں. بولو آمین. کن معاملات کو؟ میں نے کہا عدل کرنے کے معاملات کو. ہم کون ہیں کسی کا نیائے کرنے والے؟ اب یہاں پر سنیے، جن سے خداوند کو نفرت ہوگی تو بائبل کہتی کہ ان کے لیے کچھ عجیب نہیں ہے کہ سماج بھی ان سے نفرت کرے گا. جن کو خدا ڈس آنر کرے گا ان کے لیے کچھ عجیب نہیں.
समाज भी उन्हें डिसऑनर करेगा, क्योंकि बाइबल कहती है खुदा खुद उनके लिए उनके खिलाफ खड़ा है। सो यहाँ हम ये सीखते हैं कि जब खुदा नफरत करता है तो लोग भी नफरत करते हैं। इसलिए एक सीक्रेट जरूर याद रखो, जो शख्स आम गुफ्तगू में माकूल और हक की बात करता है, दूसरों से इज्जत से पेश आता है, वो शख्स खुदा की निगाह में और समाज की निगाह में इज्जत पाता है। मैंने कहा माकूल और हक की बात करता है और दूसरों को इज्जत देता है। हम कौन है किसी को बेइज्जत करने वाले? अगर कोई, मैं ये कह रहा हूं, अपने ही कामों की वजह से बेइज्जत हो रहा है तो उसकी बेइज्जती को कोई इज्जत में नहीं बदल सकता। लेकिन अगर कोई अपनी सदाकत से बेइज्जत हो रहा है तो बेइज्जत करने वाले कब शर्मिंदा होंगे, ये खुदा सिलेक्ट करेगा। और ये याद रखो कि इसकी रास्तबाजी को खुदा कभी भी डैमेज नहीं होने देगा। सब बोलो हालेलुया, आमेन। सो अच्छा मसीही वही है जो चेहरों को देखकर नहीं, बाइबल कहती है वो किरदार को, सच्चाई को और सदाकत को देखकर अपने फैसले को कायम करता है, वो सच्चा मसीही है। सब बोलो हालेलुया। सो बेहतर होगा कि हम अपने आप पर इतना भरोसा ना करें कि मैं ये कहता हूं कि भाई सुहेल रास्तबाज हैं और कल पता चले कि वो कहीं और ऐसी गलत आदत में किसी काम में पाए गए, या अगर मैं अपने ऊपर बड़े भरोसे से ये डिक्लेयर करता हूं कि मेरे जैसा रास्तबाज बंदा नहीं है, तो अगर कल मुझे कोई किसी गलत बैठक में, किसी गलत संगति में देखेगा तो सोचो ठोकर नहीं खाएगा? खाएगा कि नहीं खाएगा? इसलिए बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि हम अपने ऊपर इतना भरोसा ना करें कि हम अगर किसी को बोले तो ये साधक है तो वो साधक ही है, अगर किसी को बोले वो शरीर है तो वो शरीर ही है। इसका न्याय करने वाला बोलो खुदा है। सब बोलो खुदा है, इसका न्याय करने वाला खुदा है। बोलो आमीन, हालेलुया। सो यहां हम ये पढ़ते हैं गिनती 16वां बाब उसकी 2 वर्ष में। आइए उस स्टोरी पर आते हैं। यहां पर ये मरकूम है और वो बनी इसराइल में से 250 अशकास जो जमायत के सरदार और चीदा चीदा मशहूर आदमी थे, मूसा के मुकाबला में उठे। आपको याद होगा, हमने पहले भी एक बार सीखा कि मूसा की खिलाफत 3 लेवल्स पर हुई। नंबर 1 फैमिली लेवल पर, नंबर 2 लीडर्स लेवल पे, नंबर 3 नेशनल लेवल पे। बाइबल के अंदर आज जिस वाक्या को यहां हम ये सीखने वाले हैं, ये मूसा की खिलाफत में खड़े हुए, और ये खिलाफत उसकी जो मुखालफत थी ये नेशनल लेवल पे थी, क्योंकि पूरी कौम बाइबल कहती है मूसा के खिलाफ हो चुकी थी। और ये पढ़ा जा रहा है कि ये जो बगावत शुरू हुई थी, इसको शुरू करने वाले लीडर्स थे। कौन थे बोलिए? लीडर्स थे। और आज ये याद रखो, सबसे बड़ी जो जेलसी है वो किन में पाई जाती है? वो लीडर्स में पाई जाती है। कुक्कड़ दा वैरी ना भरा, क्यों जी वैरी है, कुक्कड़ दा वैरी है ना, ये कहा नहीं जाता। इसलिए मैं ये कह रहा हूं सबसे बड़ी जो जेलसी है वो लीडर्स में पाई जाती है। और हमारी मिनिस्ट्री के अंदर कभी ऐसा नहीं पाया गया, क्योंकि हमने हमेशा बाइबल का प्रचार किया है, ना कि लोगों का। आमीन। सो यहां हम ये सीखते हैं, बाइबल कहती है सब लीडर्स मूसा की खिलाफत में खड़े हो गए और ये कहते हैं कि मूसा और इजराइल की पूरी कौम एक लेवल पे हैं, इक्वल हैं। आप मुझे बताओ, ममसू और चर्च क्या इक्वल है? इक्वल है? बोलिए, बोलो ना, सब बोलो, सब बताओ। यहां तो यही है, वो कहते हैं इक्वल है, बराबर है। यहां पर पढ़ो इसको क्या लिखा है। और मूसा और हारून के खिलाफ उठकर इकट्ठे होकर उनसे कहने लगे, तुम्हारे तो बड़े दावे हो चुके हैं, क्योंकि जमायत का एक एक आदमी मुकद्दस है और खुदावंद उनके बीच में रहता है। सो तुम अपने आप को खुदावंद की जमायत से बड़ा क्यों कर ठहराते हो? आप ये सोचो, जिस खिलाफत को आज समाज के अंदर देखा जा रहा है और जिस जेलसी को आज भी देखा जा रहा है, और पासबानों का विरोध अगर हो रहा है, तो इसकी इब्तदा आज नहीं, ये अज़ल से है। और आप बाइबल के अंदर जब मर्दे खुदा मूसा की बात करते हो,
تو گریٹ لیڈر تھا وہ، گریٹ پروفٹ تھا وہ. بائبل کے اندر یہ صاف پڑھو گے، اگرچہ ابراہیم کو نبی کہا گیا پر نبوت کا آغاز موسیٰ سے ہوا، اور اتنا بڑا وہ مین آف گاڈ کے خدا نے اس کی پیدائش سے پیچھے کے جو 2000 سال کے جو واقعات تھے وہ موسیٰ پر رویل کیے. جینیسس کس نے لکھا؟ پیدائش کس نے لکھی؟ خروج، اعبار، گنتی، استثنا کس نے لکھے؟ موسیٰ نے. آپ یہ سوچو، یہ 2000 سال کے وہ واقعات تھے جو پیچھے کے تھے. اگر موسیٰ نہ لکھتا یا خدا اسے نہ لکھواتا تو کون جانتا تھا باغ عدن میں کیا ہوا، خدا نے کیسے سورج بنایا، کیسے کائنات کو تخلیق کیا، ابراہیم کون تھا. بائبل کہ آپ یہ سوچو کہ ابراہیم موسیٰ کا باپ تھا، اس کے جدہ امجد تھا. اپنے باپ کی سٹوری لکھ رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ اپنے باپ کی سٹوری لکھ رہا ہے. اچھا، میرے باپ ابراہیم سے ایسے ایسے خدا نے کلام کیا تھا. کیونکہ بائبل یہ کہتی ہے جب خدا موسیٰ پر ظاہر ہوا نا تو یہ کہا میں تیرے باپ کا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہوں اور میں تجھے فرعون کے پاس بھیجتا ہوں. ہم بائبل کے اندر یہ پڑھتے ہیں کہ مرد خدا موسیٰ کی مخالفت کے لیے سبھی رہنما اکٹھے ہوئے اور کہتے ہیں جماعت کا اور تیرا کچھ فرق نہیں ہے، ایکول ہو. تم کوئی بڑے پروفٹ نہیں ہو، کوئی بڑے لیڈر نہیں ہو. جماعت کا ایک ایک شخص کیا ہے؟ اس نے کہا ہولی ہے. کیا بولیے؟ ہولی. اور اگر وہ ہولی ہوتے تو کل کیوں خدا نے ان سب کو مار دیا؟ بائبل کے اندر ہم یہ پڑھتے ہیں، صاف لکھا ہے بنی اسرائیل کے سبھی لیڈرز اس بات پر اتفاق کر چکے تھے کہ جماعت میں سے موسیٰ بڑا نہیں ہے. یہاں پر سنیے بچوں، ادھر دیکھو، ایک چیز سنو، یہ یاد رکھو، یہ شیطانی تعلیم ہے کہ کلیسیا اور پاسبان دونوں ایکول ہے. یہ کیا بولو؟ یہ ڈیولش ڈاکٹرین ہے کہ ریبر، پاسبان اور اس کا گلہ دونوں ایکول ہیں. اور اس لیے وہ یہ کہتا ہے تاکہ ان کے اندر اپنے پاسبان کے لیے، اپنے لیڈر کے لیے وہ آنر نہ ہو، وہ رسپیکٹ نہ ہو، اور جبکہ وہی ان کی برکتوں کا سورس ہے. خدا نے آج جو کچھ بھی آپ کو دینا ہے وہ آپ کے پاسبان کے وسیلے سے. یہاں یہ سن لو کہ خدا گروپ بناتا ہے کہ لیڈر بناتا ہے؟ بولیے. خدا ہمیشہ لیڈر بناتا ہے اور لیڈر کو گروپ دیتا ہے. خدا کبھی بھی گروپ نہیں بناتا اور نہ کبھی خدا گروپ سے بات کرتا ہے. خدا لیڈر بناتا ہے اور ہمیشہ لیڈر سے بات کرتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے تمام ڈپارٹمنٹس کے اندر، ہے نا، کہ ہمیشہ کوچ سے، ہیڈ سے بات کی جاتی ہے، نہ کہ پورے عملے سے. اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بائبل اس میں فرق کرتی ہے. بائبل اس میں کیا فرق کرتی ہے کہ مین آف گاڈ کو، پاسبان کو گلے سے اوپر کا درجہ دیتی ہے. اور اس لیے درجے کا اوپر کا درجہ دیتی ہے کہ خدا اور گلے کے بیچ میں کون ہے؟ وہ لیڈر ہے، وہ پاسبان ہے. آمین. کیونکہ خدا نے جو کچھ بھی چرچ کو دینا ہے وہ پاسبان کو پہلے دے گا. اس لیے میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، بائبل کے اندر یہ صاف پڑھ کے دیکھ لو، جب خدا سیمیل سے بات کرنے کے لیے آیا تو کلام کے اندر صاف لکھا ہے سیمیل ایک جگہ پر سو رہا تھا، اور یہ لکھا ہے کہ وہ عہد کے صندوق کے پاس سو رہا ہے اور اسے ایک آواز آتی ہے، اے سیمیل، اے سیمیل. سیمیل اٹھا، کہاں پر گیا؟ سیدھا ایلی کے پاس. اور مخاطب کون تھا؟ خدا. تو ایک بار وہ ایلی کے پاس گیا اور بولتا ہے اے ایلی، اے میرے اسپرچل فادر، اے خدا کے کاہن، کیا تو نے مجھے بلایا؟ اس نے کہا ہرگز نہیں، جا کر سو جا. اور وہ جا کر جیسی سویا پھر آواز آئی اے سیمیل، اے سیمیل. اور بائبل کہتی ہے وہ سیدھا پھر دوڑا. آپ مجھے یہ بتاؤ، آپ کے گھر میں ایک انجان آواز آپ کو سنائی دے، آپ اپنے باپ کے پاس جاؤ گے کہ باپ آپ نے مجھے بلایا؟ ایسا کرو گے؟ آپ بولو گے ہمارے روم میں کوئی آواز آ رہی ہے اور وہ انجان سی آواز ہے اور میں اس کو نہیں جانتا. ایک بار ہوا سیدھا ایلی کے پاس، دوسری بار ہوا سیدھا ایلی کے پاس. اور یہاں یہ ریولیشن سن لو
کہ خدا خود اس سے بات کرنا چاہتا ہے، اور خدا جب بات کر رہا ہے تو سیموئیل کے لیے وہ آواز انجان ہونی چاہیے تھی، کیونکہ آپ 2 چیپٹر میں سیموئیل میں پڑھ لو، اس سے پہلے خدا نے اپنے کلام کو نازل کرنا، مکاشفہ دینا، رویا میں بات کرنا سب بند کر دیا تھا، کیونکہ بائبل کہتی ایلی کے بیٹوں کی جو کہانت تھی وہ زناکاری میں اور وہ بت پرستی میں اور غلط چیزوں میں وہ ملوث ہو گئی، اور خدا نے بات کرنا بند کر دیا۔ اب جب بائبل کہتی خدا بات کر رہا ہے سیموئیل سے، اور سیموئیل کے ساتھ یہ فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے، کیونکہ اسے آواز سننے کا خدا کی خاص طور پر ابھی کوئی تجربہ نہیں ہے، وہ چھوٹا بچہ ہے۔ اور آپ یہ سوچو جب آواز آتی ہے تب سیدھا ایلی کے پاس، تب سیدھا ایلی کے پاس۔ میں آپ کو بتاؤں وہ ایلی کے پاس کیوں جا رہا تھا، کیونکہ اسے آواز وہ انجان نہیں لگ رہی تھی۔ بات تو خدا کر رہا تھا، پر بات خدا سیموئیل کے ساتھ ایلی کی آواز میں کر رہا تھا۔ اور آج بھی کلیسیاؤں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ اگر آپ سے بات کرے گا تو وہ آپ کے مینٹور کی شکل میں، وہ آپ کے اسپرچل فادر کی آواز میں بات کرے گا، آپ کے پاسبان کی وہ آواز میں بات کرے گا۔ آمین، سب بولو ہاللیلویا۔ اس لیے تو لکھا ہے کہ بھیڑیں اپنے چرواہے کی آواز کو سنتی اور پہچانتی ہیں۔ کیوں پہچانتی ہیں؟ کیونکہ خدا جب بات کرتا ہے تو اسی چرواہے کی آواز میں ہو کر بات کرتا ہے۔ ہم کلام میں یہ پڑھتے ہیں، بائبل یہ کہتی ہے وہ سب موسیٰ کے خلاف ہو گئے، حالانکہ خدا ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے موسیٰ کو یوز کرتا ہے کہ نہیں؟ بولو، کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ ہم یہ پڑھتے ہیں، بائبل کہتی ہے جب خدا نے اسرائیل قوم سے بات کی، خدا موسیٰ سے کلام کرتا تھا، اور موسیٰ جا کر کہتا ہے ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، کیونکہ خدا کا یہ تمہارے لیے من ہے۔ اور یہاں پر ہم یہ پڑھتے ہیں، بائبل کہتی ہے خدا کو اس سے، ہم لکھا ہے اس قوم سے نفرت ہوئی۔ کیوں نفرت ہوئی؟ کیونکہ انہوں نے ایک صادق آدمی کو شریر لوگوں کے ساتھ ایکول کر دیا۔ ہم بائبل میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ جو صادق کو شریر کہے تو کیا ہے؟ خدا بولو سے نفرت کرتا ہے۔ پوری اسرائیل قوم، یہاں پر پڑھ لو 6 ورس میں پڑھو اس کو، کیا لکھا ہے 6 ورس کو اونچی آواز میں پڑھو۔ ہاں گنتی وہی ابھی نکالا نہیں، گنتی 16 کی 6۔ سو اے قرم اور اس کے فریق کے لوگوں، تم یوں کرو کہ اپنا بخور ڈال لو، ہاں 7، اور ان میں آگ بھرو، اور خداوند کے حضور کل ان میں بخور جلاؤ، تب جس شخص کو خداوند چن لے وہی مقدس ٹھہرے گا۔ آمین۔ اب یہ سوچو، موسیٰ نے اپنا مقدمہ خدا پر چھوڑ دیا، اس کی عدالت میں اپنا کیس دائر کیا، کہا وہ فیصلہ کرے گا، تم کون ہو؟ بائبل کے اندر یہ پڑھتے کہ اسرائیل کی قیادت غلط فیصلوں پر اتفاق کر چکی تھی، اور اس کے نتائج بھی بڑے بھیانک آئے۔ اور یہ آج کی کلیسیاؤں کے لیے سبق ہے، اسپرچل لوگوں کے لیے۔ ضروری نہیں کہ ممسوح ہی ہو، چرچ کا کوئی بھی اسپرچل پرسن ہے، اگر وہ ہے صادق اور اس کے لیے غلط بولا جاتا ہے، اس کے لیے غلط سوچا جاتا ہے، اس کو شرارت میں، اس شریر لوگوں میں ملوث کیا جاتا ہے، بائبل صاف ڈکلیئر کرتی ہے کہ خدا اس سے نفرت کرے گا۔ آپ مجھے یہ بتاؤ، آپ جس سے نفرت کرتے ہو آپ کے گھر میں ڈیلی آتا جاتا ہے نا، کھانا کھاتا ہے، آپ اس کی دعوت کرتے ہیں، کہتی ہاں۔ آپ جس سے نفرت کرتے ہو آپ اس کی دعوت کرتے ہو، پارٹیاں مناتے ہو، خوشی کرتے ہو۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ جس سے نفرت کرتے ہو وہ کہتے ہیں پائیے ساڑی گلی چ بھی نہ پھٹکی، ہے نا؟ سوچو پھر خدا جس سے نفرت کرے گا اس کا کیا حال ہوگا۔ امیجن کرو نا، جب ہم نفرت کرتے ہیں تو ہم تو ایسے ہی کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی منع کریں گے۔ بائبل کے اندر یہ پڑھتے ہیں، صاف لکھا ہے، موسیٰ نے کہا تم جو اس خلافت میں جمع ہوئے ہو تو آؤ کل اپنا اپنا بخور دان، اس میں بخور جلاؤ اور خداوند کے حضور میں آؤ، اور خدا پروف کرے گا، خدا نیائے کرے گا، اور خدا اس بات کو کلیئر کرے گا کون ہولی ہے اور کون ان ہولی ہے۔ بائبل کہتی کون، اس نے کہا مقدس ہے، اور کون، اس نے کہا وہ شریر ہے۔ سو یہاں یہ سیکھا جاتا ہے 18ویں ورس میں کیا لکھا ہے، اس کو پڑھو ذرا۔ سو انہوں نے اپنا اپنا بخور دان لے کر ان میں آگ رکھ کر اس پر بخور ڈالا، اور خیمہ اجتماع کے دروازے پر موسیٰ
اور ہارون کے ساتھ آ کر کھڑے ہوئے. 19 ورس کہتی کہ اور کورہ نے ساری جماعت کو ان کے خلاف خیمہ اجتماع کے دروازے پر جمع کر لیا تھا. تب خداوند کا جلال ساری جماعت کے سامنے نمایاں ہوا. سب بولو آمین. اچھائی کو پھیلانا پڑتا ہے، برائی خود پھیلتی ہے نا. ہیلتھ کو ٹیکے لگا لگا کے پھیلانا پڑتا ہے، کرونا خود ہی پھیلتا ہے. ہم بائبل میں یہ پڑھتے گئے، اب پوری جماعت ہے، ایک سرکشی، ایک بغاوت جس کو کورہ کے خاندان نے شروع کیا، اس میں 250 لوگ شامل ہوئے. جب 250 لوگ شامل ہوئے، وہ بغاوت، وہ سرکشی وہیں پہ نہیں رہی، وہ آگے بڑھی. اب پوری قوم لاکھوں پر مشتمل تھی. وہ دو 4 لاکھ نہیں تھے، کیونکہ 20 لاکھ تو وہ تھے جب وہ مصر سے نکلے تھے. ہم بائبل میں یہ صاف پڑھتے گئے، اب پوری قوم موسیٰ کی خلافت میں اتفاق کر چکی ہے، اور صرف ان لیڈرز کو موسیٰ سے جیلسی ہے، وہ موسیٰ سے حسد کرتے گئے. اور بائبل کے اندر یہ صاف پڑھتے گئے، پوری قوم کو انہوں نے برائی پر اتفاق کرنے کے لیے اپنے ساتھ ملا لیا. یہاں آپ پڑھو گے 6 اور 7 آیت میں جو مرد خدا موسیٰ نے ان کو چیلنج کیا تھا، آپ پڑھو گے 18ویں آیت میں انہوں نے اسے قبول کر لیا. موسیٰ نے کیا چیلنج کیا تھا؟ اپنا بخور دان لے کر آؤ. 18ویں آیت میں انہوں نے کہا ہم تیرے چیلنج کو قبول کرتے گئے. اور 250 لوگ، دوسری قوم تو چھوڑ دو، 250 یہ لیڈرز تھے، یہ قائدین تھے. لکھا ہے انہوں نے اپنا بخور اس میں بھرا. بخور یہ نہیں جو آپ کو پتا ہوگا، جو دھونی دینے کے لیے دکانوں میں آتے ہیں، بخور رکھتے ہیں اوپر، ہے نا، چل مار دیں. اور اسی طرح وہ اپنا بخور لے کر آئے. بائبل کے مطابق جب خداوند نے عدالتی کارروائی کو شروع کیا تو پتہ ہے بائبل کہتی ہے ساری قوم مجرم پائی گئی. ساری قوم مجرم پائی گئی. اب ان میں مقدس کون ٹھہرا؟ موسیٰ اور ہارون. اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ شیطانی تعلیم ہے کہ پاسبان اور کلیسیا ایکول ہیں، یہ برابر ہیں. اور اس لیے شیطان یہ چاہتا ہے کہ جس ممسوح کے ساتھ تم رہو، تمہیں پتہ بھی نہ ہو کہ خدا نے اس کو کھڑا کیا ہے ہمیں بلیس کرنے کے لیے. ایک ورس کو پڑھو ذرا، کیا ہوشیہ 12:13 کو پڑھنا ذرا. ہوشیہ کی کتاب 12واں باب اور اس کی 13ویں ورس میں کیا لکھا ہے؟ ایک نبی کے وسیلے سے خداوند نے اسرائیل کو مصر سے وہ نکال لایا. ہوشیہ 12:13. اگر اب نکل نہیں رہا تو چلو سن لو ورس کو. ایک نبی کے وسیلے سے خداوند اسرائیل کو مصر سے نکال لایا، اور نبی کے وسیلے سے ہی محفوظ رہا. اسرائیل کس کے وسیلے سے محفوظ رہا؟ نبی کے وسیلے سے. ان کی ڈیلیورنس اور ان کی پروٹیکشن میں مین رول کس کا ہے؟ نبی کا، پروفٹ کا، مین آف گاڈ کا. اور بائبل کے اندر آج ہم بعد کا جب واقعہ پڑھتے گئے تو بعد میں نے کہا نہیں، یہ تو ہماری جیسا انسان ہے. میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، وہ مورخ، اور وہ میں آپ کو بتاؤں، وہ آپ یہ سوچ لو کہ بڑے ہی بے وقوف وہ لوگ ہیں جو یہ سوچتے ہیں نہیں ہے تو ہماری جیسا انسان نا، اس میں اور ہم میں کیا فرق ہے فرق. اس کے اوپر سلیکشن ہے، اور سلیکشن بھی لیڈر کی ہے، پاسبان کی ہے. اور ہم پر سلیکشن کیا ہے؟ بھیڑ کی. ہم یہاں یہ سیکھتے ہیں خداوند نے کہا ہوشیہ کی معرفت اسرائیل کو خدا نے نبی کے وسیلے سے چھڑایا. خدا آج بھی سماج میں جب کام کرنا چاہتا ہے وہ لوگوں کو یوز کرتا ہے، حالانکہ وہ خود بھی کر سکتا ہے. اسرائیل کو خود چھڑا سکتا تھا کہ نہیں؟ تو موسیٰ کو بار بار کیوں بھیجتا رہا؟ یہ اس کا نیم ہے، یہ اس کا قانون ہے کہ جب انسانوں کو میں بلیس کروں گا، انسانوں کے بیچ میں سے ایک کو کھڑا کروں گا اور اس پر اپنے ماسٹر پلان کو ریویل کروں گا اور وہ میرے گلے کو چلائے گا. سب بولو ہاللیلویا، آمین. اور یہاں پر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس مرد خدا کی وہ مخالفت میں اکٹھے ہوئے اور یہ من بنا کر آئے کہ نہیں یہ ایکول ہے، اس قوم کا ایک پرسن مقدس ہے.
ہم نے یہ پڑھا خدا اسے نفرت کرتا ہے جو شریر کو صادق کہتا ہے. اگر اسرائیلی قوم صداقت پر مشتمل ہوتے، ان کی لائف کے اندر صداقت ہوتی، تو کل جو بیماریاں، وبائیں اور جو ان کے بیچ میں حادثات ہوئے کبھی نہ ہوتے. ہمیشہ خدا موسیٰ کے وسیلے سے ان کو بچاتا رہا. اس ورس کو آگے پڑھیں گے کیا؟ 22 ورس 21 کو ذرا پڑھو کیا لکھا ہے. 21 ورس کو، گنتی 16 کی 21 کو. شاباش، نکلے بھی نہیں ابھی حوالے. گنتی 16 کی 21 جیسی پڑھو. تم اپنے آپ کو اس جماعت سے بالکل الگ کر دو تاکہ میں ان کو ایک پل میں بھسم کر دوں. 22 ورس کیا کہتی ہے؟ تب وہ منہ کے بل گر کر کہنے لگے، اے خدا، سب بشر کی روحوں کے خدا، کیا ایک آدمی کے گناہ کے سبب سے تیرا قہر ساری جماعت پر ہوگا؟ سب بولو آمین. 21 ورس میں لکھا ہے، ہم نے 18 میں پڑھا، اوپر 20 میں پڑھا کہ خدا نے جب عدالت کا کام شروع کیا تو وہ بائبل کہتی ہے جو لاکھوں پر مشتمل تھے وہ سب شریر پائے گئے. خدا نے کہا، اے موسیٰ اور ہارون، ان کے خیموں سے نکل آؤ اور میں نیائے کرنے والا ہوں اور یہ پروف کروں گا کہ تو صادق ہے. تجھ پر جو الزامات لگے وہ سب بے بنیاد تھے اور اس قوم کو میں ایک پل میں نیست و نابود کر دوں گا. ہم بائبل میں یہ پڑھتے کہ 21 ورس کہتی ہے موسیٰ نے کہا، خداون گناہ تو کورا کا ہے نا، گناہ تو کورا کا ہے، اور یہ تو بیچارے بہکائے گئے ہیں، یہ تو گمراہ کیے گئے ہیں، لیکن اصل بغاوت کورا کے پریوار نے شروع کیا ہے، اور ان کو بخش دے، ان کو معاف کر دے. بائبل مقدس کہتی ہے یہ لاکھوں پر جو مشتمل قوم بہک چکی تھی، اگر وہ خدا کے غضب سے بچے تو کس کی دعا سے؟ موسیٰ کی دعا سے. سب بولو آمین، ہاللیلویا. ہم یہاں یہ پڑھتے ہیں، بائبل کہتی ہے کہ قوم کے سردار ٹوٹل جو موسیٰ کی صداقت کو شرارت میں ملا رہے تھے، خدا نے کہا میں ان کو نہیں بخشوں گا، ان کو سزا دوں گا. قوم بہکائی گئی، چل تیری پرارتھنا سے، تیری دعا سے میں نے آزاد کرتا ہوں. 28 ورس کو پڑھیے ذرا. 28 ورس. تب موسیٰ نے کہا، اس سے تم جان لو گے کہ خداوند نے مجھے بھیجا ہے کہ یہ سب کام کرو، کیونکہ میں نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا. آمین. سب بولو آمین. 29 ورس کہتی ہیں، اگر یہ آدمی ویسی ہی موت مرے جو سب لوگوں کو آتی ہے، یا ان پر ویسے ہی حادثے گزرے جو سب پر گزرتے ہیں، تو میں خداوند کا بھیجا ہوا. سب بولو آمین. ہم بائبل میں یہ پڑھتے ہیں خداوند کے بندہ موسیٰ نے کہا کل خدا اس بات کو ثابت کرے گا کہ میں اس کا بھیجا ہوا ہوں، اپنی خواہش سے میں نہیں آیا، اس نے مجھے چنا، اس نے مجھے مقرر کیا اور میرے اوپر یہ ذمہ داری عائد کی تھی کہ میں تمہیں نکال کے لے جاؤں، اور یہ سب خدا نے کیا. اور یہاں 29 آیت میں خداوند کے سامنے موسیٰ نے ایک ڈکلیریشن رکھی، کہا جس طرح سب لوگوں کو موت آتی ہے، اگر یہ بغاوت کرنے والے ویسے ہی مرے تو میں تیری طرف سے بھیجا ہوا نہیں ہوں، اور ویسے حادثے جو سب پر آتے ہیں ویسے ہی ان پر گزر جائے تو خدا میں تیرا بھیجا ہوا نہیں. 30 ورس. پر اگر خدا کوئی نیا کرشمہ دکھائے اور زمین اپنا منہ کھول دے اور ان کو گھر بار سمیت نکل جائے اور یہ جیتے جی پاتال میں سما جائیں، تو تم جاننا کہ ان لوگوں نے خداوند کی تحقیر کی ہے. سب بولو آمین. خلافت کس کی ہو رہی تھی؟ خدا کی کہ موسیٰ کی؟ موسیٰ کی. اب موسیٰ نے کیا کہا؟ تم میری نہیں کر رہے تھے، تم خدا کی کر رہے تھے، کیونکہ مجھے اس نے چنا ہے، مجھے اس نے مقرر کیا، میں اس کی طرف سے بھیجا گیا ہوں. اور میں آپ کو سیدھا یہ بتاؤں کہ جب ہم کسی صادق کو شریر ڈکلیئر کرتے ہیں تو ہم اصل میں سیدھا خدا کے سسٹم پر ہم الزام لگاتے ہیں، خدا کے اس کام پر ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں. موسیٰ نے یہ صاف کہا تم نے خدا کی تحقیر کی ہے. 31 ورس کہتی ہے اس نے یہ باتیں ختم ہی کی تھیں کہ زمین نے لکھا ان کے پاؤں تلے پھٹ گئی. 32 ورس. اور زمین نے اپنا منہ کھول دیا اور ان کے گھر بار اور کورا کے ہاں کے سب آدمیوں کو، ان کے سب مال و اسباب کو وہ نگل گئی. اس معاملے میں خداوند نے
बाइबल कहती है प्रूफ किया कि कौन सदाकत पर था, बोलिए मूसा और जो सादक को शरीर कहने वाले थे वो कहाँ गए? जिंदा पाताल में अपने घरानों समेत। कई बार लोगों को लगता है नहीं ये चीजें सिर्फ लिखत हद तक हैं। समाज में देखोगे वो लोग जो सारी जिंदगी लोगों को पुण्यते रहे, दावे करते रहे, उन पर फतवे लगाते रहे, रास्तबाजों पर शरीर होने का फतवा, आज उनका नामो निशान नहीं है। मैं आपको बाइबल की वो सच्चाई दे रहा हूं जो आपको खुदा की नफरत से बचाएगी, खुदा के गजब से बचाएगी। और ये टीचिंग याद रखो, आपको सदा खुदा के हजूर में फेवर के लिए खड़ा करेगी। अगर आप हमेशा नाप तोल कर बोलते हो और खुदा के कामों को उसी पर छोड़ते हो, अगर कोई आपके कान में इस बात के लिए आकर, जैसे मैंने कहा कोरा के लोगों ने आकर दूसरी कौम को बहका लिया, तो क्या आप भी बहक जाना चाहते हो? बहक जाना चाहते हो? बोलिए, मत शुरू करना। हम बाइबल में ये सीखते हैं, हमारी मैच्योरिटी कहाँ है? फिर हमारा वो शऊर, हमारी वो समझ, हमारा वो फहम कहाँ गया? हमारे अंदर जो फैसले लेने की जो खसलत और जबिलत खुदा ने रखी है, हम कब उसे यूज करेंगे? आप अगर बहकाए जाने वाले होते तो ये याद रखो, ये जगह आपके लिए ना होती, लेकिन खुदा अगर आपको ये जगह दे चुका है, इस प्रिविलेज का ऑनर करो फिर, क्योंकि खुदा ने लाखों को छोड़कर आपको रखा है इस चर्च में, खुदा ने हजारों को छोड़कर आपको रखा है इस चर्च में। मैं ये जानता हूं कि भेड़ों की तादाद कम होती है, बकरियों की ज्यादा होती है ना? आप सोचोगे, आप गली मोहल्लों में देखोगे लोगों ने बकरी ही रखी होती हैं, भेड़ें किसी किसी के पास होती हैं, लेकिन अगर भेड़ें भी बकरियों के जैसे गलती करेंगी तो फिर क्या फर्क रहा? आपको ये टीचिंग सदा याद रहनी चाहिए कि हम कोरा के लोगों की तरह ना हो, कि खुदा के अनॉइंटेड लोगों पर, स्पिरिचुअल लोगों पर, कलीसियाओं पर ये सब मामला उसी पर छोड़ते हैं ना, वो करे, ये उसका काम है। बोलो आमीन। इस मामले के अंदर आपको पता है 2 तरह की खुदा ने सजाएं उनको दी। नंबर 1 लिखा है मूसा के कहने पर, जो मूसा ने उनके लिए सजा तजवीज की, खुदा ने उनको वो दी। क्या सजा दी? जमीन फट गई, अपने घरों समेत वो खैमों के समेत अंदर चले गए। दूसरी सजा हम बाइबल ये में पढ़ते हैं, खुदा ने उनके लिए सेलेक्ट की थी। इसे निचली वर्ष को पढ़ो जरा, 33 वर्ष को। सो वो और उनका सारा घर बार 35 वर्ष से पढ़ते हैं। और खुदावन के हजूर से आग निकली और उन 250 आदमियों को जिन्होंने बखूर गुजराना था भस्म कर डाला। ये दोनों किस्म के वाकयात में बाइबल कहती है सजा फौरन आई है। सजा क्योंकि लिखा है मूसा ने अभी ये लफ्ज खत्म ही किए थे, जमीन फट गई, और लिखा है वो मामला भी खत्म ही नहीं हुआ, क्योंकि वो तो सारे कोरा के लोग चले गए। और बाइबल कहती दूसरे वो लोग जो लीडर्स थे, खिलाफत करने वाले, अब हेवन उनके लिए खुला, आसमान से आग उतरी और लिखा है 250 लोगों को पूरी कौम के सामने जला के भस्म कर दिया। अब पूरी कौम अगर बची है तो अपने कामों से नहीं, बाइबल कहती है मूसा की दुआ से। और मूसा, ये आप पढ़ोगे कई बार मूसा ने खुदा को ये दलीलें देकर उसके इरादे बदल दिए। कहा गैर अक़वाम क्या कहेंगी कि इनका खुदा इनको मुल्क किनान में पहुंचा ही नहीं पाया, मिस्र से तो बड़े चाह से ले गया पर रास्ते में खत्म हो गए ये सारे। और हमेशा खुदावन को ये कहता, नहीं, अपने वादों को याद कर जो तूने इब्राहिम से बांधे थे कि तू उनको मुल्क किनान देगा। हम बाइबल में ये पढ़ते हैं, ऐसा ग्रेट लीडर पूरी बाइबल में नहीं पाया गया कि जिसने अपनी कौम के लिए ऐसा अपना रोल अदा किया कि उनकी खताओं, उनकी गलतियों के होने के बावजूद वो खुदा के हजूर से बचे, पर एक शफायत करने वाले के वसीले से। सब बोलो आमीन, हालेलुया। सो एक बात हमें जरूर याद रखनी चाहिए कि जिन बातों से या जिन मामलात से हमारा कोई तल्लक नहीं है, उन बातों को और उन मामलात को खुदा पर छोड़ें और बेजा उनमें दखल अंदाजी ना करें। इससे क्या होगा? हम अपने लिए खुदा को मद्दे मुकाबिल पाते हैं, अपना दुश्मन पाते हैं, वो हमारे खिलाफ रहता है। आमीन। सब लोग हालेलुया। बाइबल क्या कहती है? मरकजी जो वर्स है, सादक को शरीर कहने वाला
اور شریر کو صادق کہنے والا، ان کے لیے کیا ہوگا؟ خدا ان سے نفرت کرے گا۔ اور یہ یاد رکھو، یہ اخلاق کو درست کرنے کے لیے، ہمارے رویے کو، ہماری سوچ، ہمارے دھیان کو کلیئر کرنے کے لیے یہ ٹیچنگ ہے۔ اور آپ ان چیزوں کو سمجھ لو کہ جو خدا ہمیں دیتا ہے اس لیے دیتا ہے تاکہ ہم سماج کے لوگوں کی طرح نہ کریں۔ آمین۔ لوگوں نے کیا بولا؟ موسیٰ اور قوم ایکول ہے، اور میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا یہ ایکول ہے؟ خدا کا میں کہتا ہوں ممسو اور گلہ، ان میں فرق ہے، کیونکہ بائبل کرتی کہ فرق ہے۔ سو آئیے اپنے سر جھکائیں گے، اس صداقت اور اس سچائی کو قبول کیجیے۔